جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جس قوم کو نہیں پرواہ نشے مند تم ہو، بجلیاں ہو آسودہ بجلیاں جس میں آسودہ ہو وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہو جو اسلاف کے مدفن تم ہو نیکو نام قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں گے سنم پتھر کے۔ بچہ کیا ہے، اب سب کچھ تو کر لیے، اب صرف ایک ہی چیز بچی ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے مندروں پر جو دیوی دیوتا رکھے ہیں صرف ان کو بیچ کے کھانا باقی رہ گئے، باقی تو سب بیچ ڈالے، سب کچھ بیچ ڈالے۔ کیا کرا ان لوگوں نے؟ تو میرے بھائیوں، غریب ہونا، کمزور ہونا یہ دینداری نہیں ہے، جنت کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ اللہ کسی کو غریب، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام میں غریبی کا اور کمزوری کا تصور نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے نظام کو اتنا مضبوط کیا ہے۔ کمزور ہونا اور غریب ہونا یہ جنت کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ اللہ کسی کو کر دے یہ الگ بات ہے، لیکن کوئی اپنی آرام طلبی سے، اپنی سستی سے، اپنی کاہلی سے اور بیچ کھانے کی عادت سے غریب ہو جاتا ہو تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، طاقتور بنو، ہر اعتبار سے طاقتور ہو، مال و دولت کے اعتبار سے طاقتور بنو، سیاست کے اعتبار سے طاقتور بنو، شہرت کے اعتبار سے طاقتور بنو، تعلیم و تعلم کے اعتبار سے طاقتور بنو، صحیح رائے کے اعتبار سے طاقتور بنو اور اپنی رائے کی مضبوطی کے اعتبار سے طاقتور بنو۔ کیوں کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ غریبی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ جو غریب ہوتا ہے معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ساہوکار لوگ غریبوں کو بے عزت بھی کرتے ہیں، ان کا دین و ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی جان بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ کسی دانشمند شخص سے یہ پوچھا کسی نے کہ بھائی دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ تو کہا کہ عقل، صحیح شعور، کہ اس سے دین و دنیا دونوں حاصل ہوتی ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کہا کہ پھر علم و ہنر، کہ یہ انسان کے لیے افتخار کا باعث ہے۔ پھر کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کہا کہ پھر مال و دولت ہے سب سے بڑھ کر۔ کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کہا کہ پھر بجلی کا گرنا ہے بہتر۔ ایسا شخص زمین کا بوجھ ہے، مر جائے تو اچھا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کی معاشرے میں، جو نہ قوم کے لیے کچھ کر سکتے ہیں نہ گھر والوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا دنیا میں کوئی جینے کا حق نہیں ہے۔ یہ معاشرے کو بے عزت بھی کرتے ہیں اور خود تو بے عزت تو رہتے ہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے کہ جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے کہ جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ آج ہم نے تعلیم کو حاصل نہ کر کے اپنی حالت کہاں سے کیا کرنا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے اپنے آپ کو۔ تو ہماری کمزوری تعلیم ہے اور اس سے بغاوت تعلیم کا حاصل کرنا ہے، تعلیم کا حاصل کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور نوجوانوں، آگے آؤ۔ آج قوم پستی میں جا چکی ہے، اتنی پستی میں جا چکی ہے کہ جہاں سے نکلنا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اس لیے مال و دولت اکٹھا کرو، دنیا میں مال و دولت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ سونا چاندی رکھنا یہ دنیا داری نہیں ہے، زمیندار ہونا یہ دنیا داری نہیں ہے، کوٹھیاں بنانا یہ دنیا داری نہیں ہے، اسی طریقے سے پراپرٹی بنانا یہ دنیا داری نہیں ہے، فیکٹریاں کھڑا کرنا یہ دنیا داری نہیں ہے۔ مال کماؤ لیکن اس کو جیب میں رکھو، دل میں نہ رکھو۔ خرچ کرو، قوم کے لیے خرچ کرو اور علم کے لیے خرچ کرو، اور اسی طریقے سے امت کو جیسے ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے خرچ کرو۔ نجات ممکن ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ اگر مال کی محبت دل میں سما جائے اور ہم کنجوسی اختیار کر لیں تو یہ دنیا داری ہے۔ جس طریقے سے کشتی پانی میں چلتی ہے اور جب تک کشتی پانی کے باہر ہے، پانی کے اوپر ہے، تو کشتی میں نجات ممکن ہے، لیکن اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، کشتی کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دولت کماتا ہے کمائے، اور اس کو کمانے کا حکم ہے، اور آج کے دور میں تو زیادہ ضرورت ہے تو، لیکن اس کو جیب میں رکھے، خرچ کرے قوم و ملت کے لیے اور قوم کی بھلائی کے لیے۔ لیکن اس کو اگر کنجوسی کرے گا اور دل میں رکھ لے گا اور بینک بیلنس بنا کے رکھ لے گا تو اس سے پھر نجات ممکن نہیں ہے۔ اس سے دنیا کا گھاٹا تو ہے ہی ہے، آخرت کا گھاٹا جو ہوگا وہ تو قرآن و حدیث میں ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آگے آؤ اور سنبھالو، اس اپنی قوم کو سنبھال لو۔ اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔